الیکشن کمیشن الیکشن کروا رہا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہا ہے؟ کیا بھلا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ سب جماعتوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی جماعت کے خلاف عدالت جائے؟ تحریک انصاف کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، کیا کوئی پوچھنے والا ہے یہاں پر؟ دوسری طرف الیکشن کمیشن بجائے کے ادارہ بننے کے ایک پارٹی کا روپ دھار چکا ہے۔ یہ بات سینئر قانون دان اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین کے کاغذات نامزدگی ایسے موقع پر مسترد ہوئے ہیں جب پی ٹی آئی پہلے یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ اسے لیول پلاننگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، تاہم نگران حکومت کا موقف ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں سیاسی سرگرمیوں کے لیے آزاد ہیں۔ تحریک انصاف نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر ایک بیان دیا ہے، اس میں کہا کہ عمران خان سمیت پارٹی کے تقریباً 90% اہم رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں اور اس کے مقابلے میں دیگر جماعتوں کے 100% نامزدگی فارمز منظور ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے الزام عائد کیا ہے کہ ریٹرننگ افسران، پولیس، نگران حکومت اور الیکشن کمیشن انتخابات کے پہلے مرحلے میں نواز شریف کی سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے کاغذات نامزدگی لاہور کے بعد میاں والی سے بھی مسترد ہونے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں اور سابق ارکان پارلیمان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے حوالے سے پیغامات شیئر کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تاحال اس حوالے سے تفصیلی فہرست تو جاری نہیں کی گئی، لیکن انفرادی طور پر ریٹرننگ افسران کی جانب سے مختلف حلقوں میں امیدواروں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اتنی بڑی تعداد میں اپنے امیدواران کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کو انتخابی عمل میں بدترین دھاندلی قرار دیا ہے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک میں انتخابات کے انعقاد کے پہلے مرحلے میں ہی صاف شفاف انتخابات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ہراساں کرنے، ڈرانے، غیر قانونی طور پر اٹھا لیے جانے سمیت جبر کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کر کے تحریک انصاف کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے روکنے کی ریاستی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کاغذات نامزدگی کی پڑتال کے آخری روز آج ریٹنگ افسران کے دفاتر پر خفیہ شرنگیزوں کا راج ہے۔ رؤف حسن نے کہا کہ سپریم کورٹ دنیا میں پاکستان کی ساخت، تشخص، دستور اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے صورتحال کا ہنگامی نوٹس لے۔ انتخابی امور کے ماہر مسرت قدیم نے کہا کہ جب کوئی اور طریقہ نہیں نکل سکا تو پھر تحریک انصاف کو انتخابی دور سے باہر رکھنے کے لیے -1 کا فارمولہ آزمایا جا رہا ہے۔ ان کی رائے میں جو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، اب انہیں قانونی جنگ میں بھی زیادہ کامیابی حاصل ہونے کے بھی امکانات نہیں ہیں جب تک کہ وہ کچھ یقین دہائیاں نہ کروائیں۔ ان کے خیال میں پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے کی صورت میں ایک طرح سے آئینی ادارے بھی آمنے سامنے ہو جائیں گے، جس سے ایک نئی بحرانی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق اب الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور عدالتیں بھی یہ بات مد نظر رکھیں گی کہ اداروں کا آپس میں کوئی تناؤ نہ پیدا ہو۔ مسرت قدیم کے مطابق شروع سے ہی دیکھ لیں کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے امیدوار گئے تو ڈی آر اوز نے کاغذات نہیں لیے، کئی جگہوں پر انہیں روکا گیا اور ان سے کاغذات نامزدگی تک چھینے گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب یہ ایک پیٹرن بن چکا ہے کیونکہ ماضی میں نون لیگ، پی بی پی اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے۔ ان کے خیال میں اس وقت بظاہر تحریک انصاف کو انتقام کا سامنا ہے، کبھی ان سے بلہ چھین لیا جاتا ہے اور نہ انہیں کھیلنے دیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق باقی آزاد امیدواروں کے ساتھ جو ہوگا وہ 8 فروری کو ہی پتہ چل سکے گا۔ وہ کہتی ہے کہ اس بار ایسے حربے زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ یہ 2024 ہے اور اب سب کچھ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی بدولت عوام تک پہنچ جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ہر جماعت کو انتخابات میں جتنی نشستیں ملتی ہیں اس تناسب سے ہی اس کے حصے میں مخصوص نشستیں آتی ہیں، مگر جب کسی جماعت کو انتخابی نشان نہ مل سکے تو پھر اسے مخصوص نشستوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس جماعت کی آزاد حیثیت میں جیتنے والے امیدواران مخصوص نشستوں کے اعتبار سے جماعت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ماضی میں بے نظیر کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے آئی جی آئی بنائی گئی، نواز شریف کو ملک سے باہر نکال دیا گیا تھا، مگر ایسی تمام کوششیں بے سود رہیں۔ ان کے مطابق آخری دن بھی تحریک انصاف اعلان کر سکتی ہے کہ کس امیدوار کو ووٹ دیا جائے اور پھر ایسے امیدواران کو ووٹ مل سکیں گے۔